صدیوں پرانی بات ہے جب بغداد کا شہر اپنی دولت اور تجارت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اسی شہر کے ایک چوراہے پر ہر جمعے کے دن ایک عجیب سا منظر دیکھا جاتا۔ ایک امیر آدمی ہاتھ میں کوڑا لیے زور زور سے آواز لگاتا، کوئی ہے جو مجھے مارے، میری کمر پر کوڑے برسائے، بدلے میں اسے سونا دوں گا۔ لوگ حیران رہ جاتے۔ یہ شخص جابر بن خلیل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ چلا چلا کر کہتا، خدا کے واسطے اس گناہگار پر کوڑے برسا دو اور بدلے میں سونا لے لو۔ بغداد کے لوگ حیرت سے اسے دیکھتے۔ اکثر لوگ نیک تھے مگر دنیا میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ چنانچہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص نکل آتا جو جابر کی پیٹھ پر کوڑے برساتا اور بدلے میں اس کی دولت لے لیتا۔ بغداد کا سلطان ایک نرم دل اور خدا ترس انسان تھا۔ وہ اکثر بھیس بدل کر بازاروں میں گھومتا تاکہ اپنی رعایا کا حال جان سکے۔ ایک دن وہ عام لباس میں بازار میں گیا تو دیکھا ایک جگہ لوگ جمع ہیں۔ جب قریب گیا تو چونک گیا۔ ایک آدمی پر کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ اس کی کمر سے خون بہہ رہا تھا۔ سلطان نے اپنے ساتھی سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ اسے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ساتھی نے عرض کیا، جناب نہ تو یہ مجرم ہے نہ کوئی اسے سزا دے رہا ہے، یہ خود چاہتا ہے کہ لوگ اسے ماریں۔ یہ جابر بن خلیل ہے جو ہر جمعے بازار آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی میری کمر پر کوڑے برسائے جب تک خون نہ نکل آئے اور بدلے میں اچھا خاصا انعام دیتا ہے۔ سلطان نے حیرت سے کہا، اگر یہ سچ ہے تو اسے جانے مت دینا، میں خود جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ شخص ایسا کیوں کرتا ہے۔ اگلے دن جابر کو دربار میں لایا گیا۔ وہ زخمی کمر کے ساتھ سلطان کے سامنے کھڑا ہوا۔ سلطان نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں بازار میں کوڑے کھاتے دیکھا ہے، اب سچ سچ بتاؤ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو پیسے دے کر خود کو زخمی کیوں کرواتے ہو؟ کہیں تم جادوگر تو نہیں؟ جابر نے سر جھکا کر کہا، حضور میں اس دربار میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں، شاید دنیا میں مجھ جیسا بدبخت، لالچی اور ظالم کوئی نہ ہو۔ میری کہانی سن کر آپ کا وقت ضائع ہوگا، لیکن اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں۔ سلطان نے کہا، کہو میں سننا چاہتا ہوں۔ جابر نے بات شروع کی، حضور بغداد سے بہت دور ایک بستی تھی جہاں سالوں تک بارش نہیں ہوتی تھی، زمین سوکھی، کھیت بنجر۔ غربت نے اس علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہاں کے لوگ مفلس تھے، بس ایک شخص تھا جو بہت امیر تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ لگتا تھا جیسے خدا نے اپنے خزانے اس کے حوالے کر دیے ہوں۔ وہ شخص انتہائی لالچی تھا، کبھی کسی غریب پر رحم نہیں کھاتا، بلکہ جب کسی پر مصیبت آتی تو اسے خوشی ہوتی۔ سلطان نے حیران ہو کر پوچھا، اور تمہارے کوڑے کھانے کا اس لالچی شخص سے کیا تعلق ہے؟ جابر بولا، جناب بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ وہی آدمی ہے جو آپ کے سامنے کھڑا اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ میری ایک جائیداد تھی، اس پر ایک بڑا پہاڑ تھا جہاں سے قیمتی پتھر نکلتے تھے۔ وہ پتھر خوبصورت عمارتیں بنانے میں کام آتے تھے۔ بغداد کا شاید ہی کوئی محل ہو جس میں اس پہاڑ کا پتھر استعمال نہ ہوا ہو، حتیٰ کہ آپ کے اس دربار کی عمارت میں بھی انہی پتھروں کا حصہ ہے، اور وہ سب اب بھی میری ملکیت ہے۔ میری بستی کے تقریباً تمام لوگ میرے پاس مزدور بن کر کام کرتے تھے۔ لوگ مجبور تھے اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے مجھ جیسے جابر انسان کو برداشت کرتے تھے۔ میں نے مزدوروں کی اجرت دیتے وقت ایک سخت شرط رکھی ہوئی تھی، جب میں ان کی محنت کا معاوضہ دیتا تو ان کی کمر دیکھتا، اور شرط یہ تھی کہ مزدور کی کمر پتھر اٹھانے کی وجہ سے زخمی دکھنی چاہیے اور خون نظر آنا چاہیے۔ شام کو غریب مزدور قطار میں کھڑے ہوتے، اپنے اپنے کپڑے ہٹا کر کمر دکھاتے۔ جس کی کمر پر زخم یا خون دکھائی دیتا اسے اسی دن کی اجرت مل جاتی۔ وہ غریب مزدور اس درد کو یہ سوچ کر سہ لیتے کہ کم از کم اس دن اس کے گھر والوں کے لیے کھانے کو کچھ مل جائے گا۔ میری لالچ نے مجھے ایک وحشی قرار دیا تھا۔ میرے پاس دولت کی کمی نہ تھی اور خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ کہا جاتا ہے جب انسان کے بچے ہو جائیں تو دل میں رحم آ جاتا ہے، مگر میرے بیٹے کی پیدائش نے بھی میری ظالمانہ آنکھوں کے پردوں کو نہ کھولا۔ میرا بیٹا ابھی چھوٹا تھا، مگر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ میری جبری حرکتوں کو پسند نہیں کرے گا، اس لیے میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ میں نے فیصلہ کیا اسے تعلیم کے بہانے شہر بھیج دوں تاکہ مجھے اپنے بیٹے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یوں میرا بیٹا شہر کے ایک مدرسے میں پڑھنے گیا اور میں نے اپنے ظلم میں 23 سال گنوا دیے۔ کئی دفعہ پہاڑ پر کام کرتے وقت کوئی مزدور شدید زخمی ہو جاتا۔ سلطان اور اس کے درباری بڑے غور سے اس کی داستان سن رہے تھے۔
جابر کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ بولا، جناب میرے مزدوروں میں سے ایک مزدور تھا جو بہت کمزور جسم کا مالک تھا۔ وہ 2 بیٹیوں اور ایک بیوی کا واحد سہارا تھا۔ پھر بھی سب سے زیادہ وہی مزدور میرے ظلم کا شکار بنتا۔ اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ ایک کپڑا کمر پر باندھ کر پتھر اٹھاتا اور شام کو مجھے دکھاتا کہ اس نے سب سے زیادہ محنت کی، مگر میں اپنی شرط پر قائم رہتا اور اس سے زخمی کمر دکھانے کا مطالبہ کرتا۔ جب وہ اپنے زخم نہ دکھا پاتا تو اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دیتا۔ ایک بار تو ایسا ہوا، اس غریب نے مسلسل 3 دن کام کیا مگر تینوں دن اس کی کمر زخمی نہ ہوئی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ بغیر اجرت دیے میرا کام چل رہا ہے۔ میں نے اسے 3 دن مسلسل اجرت نہیں دی، اسے خالی ہاتھ بیچتا رہا۔ ہر بار وہ میرے سامنے آ کر آنسو بہاتا اور التجا کرتا، اگر اجرت نہیں تو خدا کے لیے کچھ کھانے کو ہی دے دو تاکہ گھر والوں کا پیٹ بھر جائے۔ مجھے یقین ہے اگر وہ غریب شخص کسی پتھر کے سامنے بھی التجا رکھتا تو وہ بھی پاش ہو جاتا، مگر مجھ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی بیوی اور بچے 3 دن سے بھوکے تھے۔ جب وہ غریب مزدور گھر پہنچتا تو اس کی بیوی پوچھتی کہ آج کچھ کھانے کے لیے لائے یا نہیں، اور وہ ہر بار یہی جواب دیتا کہ آج بھی مالک کی شرط پوری نہ کر سکا۔ جناب چوتھے دن جب وہ آدمی اجرت لینے آیا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ اس کی کمر آج زخمی تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج بھی اسے اجرت نہیں دینی پڑے گی۔ بہرحال میں نے نرمی کا دکھاوا کیا اور اسے اجرت دے دی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے پیسے لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا، مگر بھوک اور کمزوری نے اسے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ گھر تک نہ پہنچ سکا۔ رستے میں ہی اسے موت نے آ گھیرا۔ اگلے روز میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک عورت کھڑی تھی، اس کے گال پچکے ہوئے، ہونٹ خشک اور چہرے پر جیسے رونق جاتی رہی ہو۔ اس کے ساتھ 2 ننھی بیٹیاں کھڑی تھی، چہرے پر خوف تھا۔ وہ عورت اسی مزدور کی بیوی تھی جسے میں نے پہاڑ توڑنے کی اجرت نہیں دی تھی۔ وہ عورت غصے میں میرے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ اٹھا کر مجھے بددعا دیتے ہوئے بولی، تم نے میرے شوہر کو مار دیا، میں تمہاری شکایت کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے شدید ذہنی پریشانی ہونے لگی۔ میرے ذہن میں بار بار یہی گھومتا کہ وہ عورت اب قاضی کے پاس جا کر میری شکایت کرے گی، اور اگر قاضی کو میری شکایت پہنچ گئی تو گناہ کے بدلے مجھے سزا ملے گی۔ چند دن کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ خوف سے میں نے اپنے نوکر کو بھیجا۔ نوکر واپس آ کر کہنے لگا، ایک ایلچی پیغام لے کر آیا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک خط ہے۔ میں نے سوچا شاید عورت نے قاضی کو خبر دے دی ہو، اس لیے میں نے نوکر سے کہا، اسے بتا دو کہ مالک گھر پر نہیں۔ ایلچی واپس چلا گیا۔ میرے دل کو ایسا سانپ ڈسا کہ نیند اور چین دونوں ہی چھین گئے۔ اگر آنکھ لگ بھی جاتی تو وہ مزدور کی بیوی میرے خواب میں آ کر کہتی، میں نے تیری شکایت کر دی ہے، اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد میں خوف سے جاگ جاتا۔ دوسری طرف ایلچی روز میرے دروازے پر آتا اور ہر بار اسی پیغام سے واپس بھیج دیتا، کیونکہ میں قاضی کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا تھا۔ امید کی آخری کرن یہی تھی کہ شاید معاملہ ٹل جائے۔ کہتے ہیں خدا کی پکڑ سخت ہے۔ خدا نے جو رعایت مجھے دی تھی شاید اس کی مدت ختم ہو چکی تھی اور وقت آن پہنچا تھا۔ اسی روز میرے اوپر ظلم کا ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ میں سہ نہ سکا۔ میرے ظلموں کا بدلہ آج مجھے ملنے والا تھا۔ تب ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا وہی ایلچی آیا ہوگا، مگر نوکر آ کر بولا، ایک آدمی آیا ہے جس کے پاس گھوڑا گاڑی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص سامنے کھڑا تھا۔ اس کی گاڑی پر کفن میں لپٹی لاش رکھی ہوئی تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جناب وہ خون میں لتھڑی لاش کسی اور کی نہیں بلکہ میرے بیٹے کی تھی۔ اپنے بیٹے کی لاش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرے ہوش و حواس جواب دینے لگے۔ میں اس کی لاش سے لپٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب ذرا حواس بحال ہوئے تو میں نے اس آدمی سے پوچھا جو گھوڑا گاڑی پر لاش لایا تھا، یہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں، میرا کام تو صرف لاش پہنچانا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس بیوہ عورت نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، لیکن پھر خیال آیا وہ غریب عورت تو خود بے بس تھی، وہ زیادہ سے زیادہ قاضی سے میری شکایت ہی کر سکتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے اپنے جگر کے ٹوٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔
خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ اسے اپنی اولاد کو دفن کرنا پڑے۔ اب مدرسہ ہی وہ جگہ تھی جہاں مجھے اپنے بیٹے کی موت کی وجہ معلوم ہو سکتی تھی۔ میری بستی سے مدرسہ 2 دن کے فاصلے پر تھا۔ اگلے دن میں سفر کے لیے تیار کھڑا تھا کہ اچانک وہی ایلچی دروازے پر آیا۔ میں نے سوچا کب تک حالات سے بھاگتا رہوں گا، اب تو اپنا بیٹا بھی کھو چکا ہوں۔ میں نے ایلچی سے کہا وہ خط مجھے دو۔ اس نے آگے بڑھ کر خط میرے حوالے کر دیا۔ یہاں جابر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تھوڑا سنبھلا، ہچکیوں پر قابو پایا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی بات جاری رکھی۔ حضور میں اب بھی یہی سمجھ رہا تھا، خط قاضی کی طرف سے آیا ہے کہ اس بیوہ عورت نے میری شکایت کر دی ہوگی، مگر جب میں نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا تو مجھ پر ایسا صدمہ ٹوٹا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ خط میں لکھا تھا، میں کچھ دنوں سے بہت سخت بیمار ہوں۔ صبح کے وقت میری کمر پر خون سے بھرے چھالے نکل آتے ہیں اور شام کو وہ پھٹ جاتے ہیں جس سے خون بہنے لگتا ہے۔ میں سخت تکلیف میں ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میرے پاس آ جائیں یا مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ خط جلد ہی آپ تک پہنچ جائے گا تاکہ میرا انتظار ختم ہو جائے۔ حضور اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، وہ خط دراصل میرے بیٹے نے لکھا تھا۔ وہ ایلچی 10 دن سے میرے دروازے پر آتا رہا، مگر میں غفلت میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ بیوہ عورت قاضی کے پاس شکایت کر چکی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی پکار نہ سنی اور خدا نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا، بلکہ اس بیوہ عورت نے قاضی سے نہیں خدا سے میری شکایت کی تھی، اور خدا جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ میں بغداد کے قاضی سے تو چھپ سکتا تھا، مگر اس خدا کی گرفت سے کہاں بچ سکتا تھا جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اب میرے سارے گناہ ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ اس غریب خاندان کی آہ نے میرا وہ حال کیا کہ میں اپنے بیٹے کا بھیجا ہوا خط بھی نہ پڑھ سکا۔ حضور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں بغداد کی گلیوں میں عبرت بن کر پھرتا ہوں۔ میں لالچ اور ظلم کی دلدل میں ایسا ڈوب گیا تھا کہ دوسروں کی زخمی کمر دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا، اور آج میرا یہ حال ہے کہ جب تک میں اپنی کمر سے خون بہتا نہ دیکھوں مجھے چین نہیں آتا۔ یہی میرا انجام ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا میں اس قابل نہیں کہ مجھے لوگوں کے سامنے روز سزا دی جائے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، کسی کے چہرے پر آنسو تھے اور کسی کے چہرے پر غصہ۔ سلطان نے جابر کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، جابر تمہاری کہانی عبرتناک ہے، تم نے جو ظلم کیے اس کی سزا دنیا میں تمہیں مل چکی ہے، آخرت کا معاملہ تمہارا اور رب کا ہے، مگر اپنے آپ پر مزید ظلم مت کرو، کیونکہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ بندہ اپنی ہی جان کو تکلیف دے۔ میرا تمہیں مشورہ ہے، جس دولت کی لالچ نے تمہیں اس حال تک پہنچایا، اب اسی دولت کو غریبوں اور ضرورت مندوں کی بھلائی میں خرچ کرو۔ بے شک خدا مہربان ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہماری یہ سٹوری کس ملک سے دیکھ رہے ہیں۔